السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز دوستو، اس وقت میں جو کتاب پڑھانے جا رہا ہوں وہ ہے القراۃ الراشدہ۔ اس کتاب کے مصنف حضرت مولانا ابو الحسن علی حسنی ندوی رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ یہ کتاب 3 جلدوں میں ہے اور اس وقت میں جو پڑھانے جا رہا ہوں وہ پہلی جلد ہے، القراۃ الراشدہ الجزء الاول۔ یہ کتاب مبتدی کلاس کے طلباء کے لیے ہیں۔ اگر چاہیں تو اس کتاب سے عربی چہارم، پنجم، ششم، ہفتم اور ہشتم اور ان کے علاوہ وہ حضرات جو عربی سیکھنا چاہتے ہیں وہ اس کتاب سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ مبتدی کلاس کے ہی طلباء اس کتاب سے استفادہ کریں، یہ ضروری نہیں ہے، کوئی بھی اس کتاب سے استفادہ کر سکتا ہے۔ دیکھیے، سبق لمبی ہے اور میں ایک ہی ویڈیو کے اندر پوری سبق پڑھاؤں گا، اس لیے ویڈیو لمبی ہو جائے گی۔ اس لیے میں سب سے پہلے لفظی ترجمہ کروں گا، پھر اس کے بعد سلیس ترجمہ کروں گا، پھر آپ کو مختصر میں یہ بھی بتایا جائے گا کہ کون سا فعل ہے، اگر فعل ہے تو کون سا فعل ہے، ماضی ہے یا مضارع، اور اگر اسم ہے تو کیا وہ واحد ہے یا جمع۔ یہ سب باتیں آپ کو مختصر میں بتائی جائے گی۔ اور رہی بات الفاظ معانی کی، تو جب میں لفظی ترجمہ کروں گا تو سارے الفاظ کے معانی آپ کے سامنے خود بخود آ جائیں گے۔ اگر آپ چاہیں تو ان الفاظ کے معانی کو آپ کاپی پہ نوٹ کر کے لکھ کر یاد کر سکتے ہیں۔ آج کا سب سے پہلا سبق الدرس الاول کیف اقضی یومی۔ کیف اس کے معنی ہوتا ہے کیسے، کیسا، کیوں کر، کس طرح۔ کیف یہ مبنی علی الفتح اور اسم ہے۔ کیف کے بعد اگر فعل ہو تو یہ حال یا مفعول مطلق ہونے کی بنا پر محل نصب میں ہوتا ہے، جیسے کیف جاء زید۔ اقضی یہ قضا یقضی سے بنا ہے۔ اقضی فعل مضارع ہے، واحد متکلم کا صیغہ ہے، معنی ہوگا میں گزارتا ہوں۔ یوم اس کی جمع ایام آتی ہے، معنی ہوگا دن۔ کیف کیسے، اقضی میں گزارتا ہوں، یومی اپنا دن، میں اپنا دن کیسے گزارتا ہوں۔ انامو یہ نام ینام نومن و نیامن سے بنا ہے، اس کے معنی ہوگا لیٹنا۔ انامو یہ فعل مضارع ہے، واحد متکلم کا صیغہ ہے۔ مبکرن جلد، انامو میں سوتا ہوں، مبکرن جلد، فی اللیل رات میں، لیلن کی جمع لیال آتی ہے، اس کے معنی ہوتا ہے رات۔ واقوم اور میں اٹھتا ہوں، مبکرن جلد، فی الصباح صبح میں رات میں جلد سوتا ہوں اور صبح جلد اٹھتا ہوں۔ استیقظ میں بیدار ہوتا ہوں، علی اسم اللہ اللہ کے نام پر، و ذکرہ اور اس کے ذکر پر۔ ذکرن کی جمع ذکور آتی ہے، اس کے معنی ہوتا ہے تذکرہ، اللہ کی یاد۔ اور وہ ذکرہ میں ہاں ضمیر جو لگی ہوئی ہے یہ اللہ کی طرف لوٹ رہی ہے۔ میں اللہ کے نام اور اس کے ذکر پر بیدار ہوتا ہوں۔ استعد میں تیاری کرتا ہوں، للصلاۃ نماز کے لیے۔ ثم پھر، اذهب میں جاتا ہوں، مع والدی اپنے والد کے ساتھ، الی المسجد مسجد کی طرف۔ میں نماز کی تیاری کرتا ہوں، پھر میں اپنے والد کے ساتھ مسجد جاتا ہوں۔ والمسجد قریب من بیتی، والمسجد اور مسجد قریب قریب ہے، من بیتی میرے گھر سے۔ بیتن کی جمع بیوت آتی ہے، معنی ہوگا گھر، اور مسجد میرے گھر سے قریب ہے۔
فأتوضأ، پھر میں وضو کرتا ہوں، وأصلی، اور میں نماز پڑھتا ہوں، مع الجماعتی، جماعت کے ساتھ، پھر میں وضو کرتا ہوں اور میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہوں، وأرجع إلى البيت وأتلو شيئا من القرآن الكريم، رجع يرجع رجوعا، اگر الشيء کے ساتھ آئے گا تو معنی ہوگا فائدہ پہنچانا، اور اگر سفر کے ساتھ آئے گا تو اس کے معنی ہوگا لوٹنا، واپس آنا۔ وارجع، اور میں لوٹتا ہوں، الی البیت، گھر کی طرف، واتلو، اور میں تلاوت کرتا ہوں، شیئا، کچھ، من القرآن الکریم، قرآن کریم سے، اور میں گھر لوٹتا ہوں اور میں قرآن کریم کی کچھ سورتیں یا کچھ آیتیں تلاوت کرتا ہوں۔ ثم اخرج الى البستان واجری، ثم، پھر، اخرج، میں نکلتا ہوں، خرج یخرج کے معنی آتا ہے نکلنا، الى البستان، باغ کی طرف، بستان کی جمع بساتین آتی ہے، معنی ہوگا باغ، واجری، اور میں دوڑتا ہوں، پھر میں باغ کی طرف نکلتا ہوں اور میں دوڑ لگاتا ہوں۔ ثم ارجع الى البیت فاشرب اللبن، ثم ارجع، پھر میں لوٹتا ہوں، الى البیت، گھر کی طرف، فاشرب اللبن، پھر میں دودھ پیتا ہوں، لبن کی جمع البان آتی ہے، معنی ہوگا دودھ، پھر میں گھر لوٹتا ہوں اور پھر میں گھر لوٹتا ہوں اور دودھ پیتا ہوں۔ وَأَسْتَعِدُّ لِلذَّهَابِ إِلَى الْمَدْرَسَةِ، وَأَسْتَعِدُّ، اور میں تیاری کرتا ہوں، لِلذَّهَابِ، جانے کے لیے، إِلَى الْمَدْرَسَةِ، مدرسہ کی طرف، اور میں مدرسہ جانے کی تیاری کرتا ہوں۔ وَأَفْطِرُ إِذَا كَانَتْ أَيَّامُ الصَّيْفِ، وَأَفْطِرُ، اور میں ناشتہ کرتا ہوں، اذا، جب، کانت ایام الصیفی، گرمی کے دن ہوتے ہیں، صیفن کی جمع صیوف اور اصیاف آتی ہے، اس کے معنی ہوگا گرمی کا موسم، اور میں گرمی کے دنوں میں ناشتہ کرتا ہوں۔ وَأَتَغَدَّى إِذَا كَانَتْ أَيَّامُ الشِّتَاءِ، وَأَتَغَدَّى، تغدّى یا تغدّى کے معنی ہوتا ہے دوپہر کا کھانا کھانا۔ وَأَتَغَدَّى، اور میں لنچ کرتا ہوں، اذا كانت ایام الشتاء، جب جاڑے کے دنوں میں، اور میں جاڑے کے دنوں میں صبح کا ناشتہ کرتا ہوں۔ وَأَصِلُ إِلَى الْمَدْرَسَةِ فِي الْمِيعَادِ، اور میں پہنچتا ہوں، إِلَى الْمَدْرَسَةِ، مدرسہ کی طرف، فی المیعاد، وقت مقررہ میں، المیعاد یہ وقت مقررہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور میں وقت مقررہ پر مدرسہ پہنچ جاتا ہوں۔ وَأَمْكُثُ فِي الْبَيْتِ 6 ساعات، وَأَمْكُثُ فِي الْمَدْرَسَةِ 6 ساعات، وَأَمْكُثُ، مَكَثَ يَمْكُثُ، مُكْثًا وَمَكَثًا، اس کے معنی ہوتا ہے قیام کرنا۔ وَأَمْكُثُ، اور میں ٹھہرتا ہوں، فِي الْمَدْرَسَةِ، مدرسہ میں، 6 ساعات، 7 گھنٹے، اور میں مدرسہ میں 7 گھنٹے ٹھہرتا ہوں۔ وَأَسْمَعُ الدُّرُوسَ بِنَشَاطٍ وَرَغْبَةٍ، سمع يسمع کے معنی آتا ہے سننا، وَأَسْمَعُ، اور میں سنتا ہوں، الدروس، درسن کی جمع دروس آتی ہے، معنی ہوگا سبق۔ نشاطن، یا وَأَسْمَعُ الدُّرُوسَ، اور میں اسباق سنتا ہوں، بنشاطٍ، شوق سے، دلچسپی کے ساتھ، نشاطن، اس کی جمع آتی ہے نشاطاتن، نشاطاتن، معنی ہوگا بشاشت، مستعدی۔ ورغبتن، رغبتن کی جمع رغبات، معنی ہوگا شوق، اور میں شوق اور دلچسپی کے ساتھ اسباق سنتا ہوں۔ وَأَجْلِسُ بِأَدَبٍ وَسَكِينَةٍ، جلس یجلس کے معنی ہوتا ہے بیٹھنا،
و اجلسو اور میں بیٹھتا ہوں، بِأَدَبٍ ادب کے ساتھ، و سکینۃ اور سکون کے ساتھ، اور میں ادب اور سکون کے ساتھ بیٹھتا ہوں، حتیٰ اذا انتهى الوقت وضرب الجرس خرجت من المدرسة ورجعت إلى البيت، حتیٰ یہاں تک کہ اذا انتهى الوقت جب وقت ختم ہو جاتی ہے، وضرب الجرس اور گھنٹی بجائی جاتی ہے۔ دیکھیے ضرب یضرب یہ فعل ماضی ہے، ضرب یہ فعل مجہول ہے، معنی ہو گیا ضرب یضرب کے معنی ہوگا مارنا، ضرب اس نے مارا، ضرب مارا گیا۔ الجرس اس کی جمع آتی ہے اجراس، معنی ہوگا گھنٹی۔ وضرب الجرس اور گھنٹی بجائی گئی۔ خرجت من المدرسة تو میں مدرسے سے نکلا، ورجعت الى البيت اور میں گھر کی طرف لوٹتا۔ یہاں تک کہ جب وقت ختم ہو جاتی اور گھنٹی بجائی جاتی تو میں مدرسہ سے نکلتا اور میں گھر کی طرف لوٹتا۔ ولا اقرأ بعد صلاة العصر الى المغرب، قرأ یقرأ کے معنی ہوتا ہے پڑھنا۔ ولا اقرأ اور میں نہیں پڑھتا ہوں، بعد صلاة العصر عصر کی نماز کے بعد، الى المغرب مغرب تک، اور میں عصر کی نماز کے بعد سے مغرب تک نہیں پڑھتا ہوں۔ وفی بعض الایام امکث فی البیت، وفی بعض الایام اور بعض دنوں میں، امکث میں ٹھہرتا ہوں، فی البیت گھر میں، اور بعض دنوں میں گھر میں ٹھہرتا ہوں۔ وفی بعض الایام اذهب الى السوق واشتری حوائج البیت، وفی بعض الایام اور بعض دنوں میں، اذهب میں جاتا ہوں، الى السوق بازار کی طرف، سوقن کی جمع اسواق آتی ہے، معنی ہوگا بازار۔ واشتری اور میں خریدتا ہوں، حوائج البیت گھر کی ضروریات۔ دیکھیے حائجن کی جمع حوائج آتی ہے، معنی ہوگا ضروریات۔ اور بعض دنوں میں بازار جاتا ہوں اور گھر کی ضروریات خریدتا ہوں۔ وفی بعض الایام اخرج مع ابی او اخی الى بعض الاقارب، وفی بعض الایام اور بعض دنوں میں، اخرج میں نکلتا ہوں، مع ابی اپنے والد کے ساتھ، او اخی یا اپنے بھائی کے ساتھ، الی بعض الاقارب بعض رشتہ داروں کی طرف۔ اقرب کی جمع اقارب آتی ہے، معنی ہوگا رشتہ دار۔ اور بعض دنوں میں اپنے والد یا اپنے بھائی کے ساتھ بعض رشتہ داروں کی طرف نکلتا ہوں۔ او العب مع اخوتی و اصدقائی، لعب یلعب کے معنی ہوتا ہے کھیلنا۔ او العب یا میں کھیلتا ہوں، مع اخوتی اپنے بھائیوں کے ساتھ، اخن کی جمع اخوتن آتی ہے، معنی ہوگا بھائی۔ و اصدقائی اور اپنے دوستوں کے ساتھ، صدیقن کی جمع اصدقاء آتی ہے، معنی ہوتا ہے دوست۔ یا میں اپنے بھائیوں کے ساتھ اور اپنے دوستوں کے ساتھ کھیلتا ہوں۔ واتعشى مع والدی و اخوتی، واتعشى اور میں شام کا کھانا کھاتا ہوں۔ تعشى یتعشى کے معنی ہوتا ہے رات کا کھانا کھانا۔ اس سے پہلے ایک اور لفظ آیا ہے تغدی یتغدی، تغدی یتغدی کے معنی ہوتا ہے دوپہر کا کھانا کھانا۔ تعشى یتعشى کے معنی ہوتا ہے شام کا کھانا کھانا۔ جیسے کہاوت میں ہے نا، تغدى به قبل ان يتعشى بك، تم اسے دوپہر کا کھانا کھلاؤ قبل اس کے کہ وہ تمہیں رات کا کھانا کھلائے۔ تو واتعشى اور میں شام کا کھانا کھاتا ہوں، مع والدی اپنے والد کے ساتھ، و اخوتی اور اپنے بھائیوں کے ساتھ، اور میں شام کا کھانا اپنے والد اور اپنے بھائیوں کے ساتھ کھاتا ہوں۔ وَأَحْفَظُ دُرُوسِي
وأحفظ اور میں یاد کرتا ہوں، دروسی اپنا اسباق۔ دیکھیے حافظ یحفظ حفظاً اگر الشیء کے ساتھ آتا ہے تو معنی ہوگا حفاظت کرنا، اور اگر الکتاب و نحوہ کے ساتھ آئے گا تو معنی ہوگا زبانی یاد کرنا۔ تو احفظ دروسی اور میں اپنے اسباق یاد کرتا ہوں، واطالع اور میں مطالعہ کرتا ہوں، طالع یطالع مطالعۃ اور میں مطالعہ کرتا ہوں، للغدی کل کے لیے۔ غدن کے معنی ہوتا ہے کل، آئندہ کل کے لیے۔ تو واستعد للدرس اور میں سبق کی تیاری کرتا ہوں، اور میں کل کے لیے مطالعہ کرتا ہوں اور میں سبق کی تیاری کرتا ہوں۔ وَأَكْتُبُ مَا يَأْمُرُ بِهِ الْمُعَلِّمُ كَتَبَ يَكْتُبُ کے معنی آتا ہے لکھنا، تو وَأَكْتُبُ اور میں لکھتا ہوں، ما يَأْمُرُ بِهِ الْمُعَلِّمُ، ما یہاں پہ ما موصولہ ہے، ما نافیہ نہیں ہے، تو معنی ہوگا ما اس چیز کو، یأمر بِهِ الْمُعَلِّمُ اس کے بعد بھی کا ترجمہ کریں گے، جس کا المعلم استاذ یأمر حکم دیتے ہیں۔ وَأَكْتُبُ مَا يَأْمُرُ بِهِ الْمُعَلِّمُ اور میں اس چیز کو لکھتا ہوں جس کا استاذ حکم دیتے ہیں، اور میں ان چیزوں کو لکھتا ہوں جن کے بارے میں استاذ حکم دیتے ہیں۔ دیکھیے یہ عبارت پیچیدہ ہے، سمجھیے انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گی۔ وَأُصَلِّي الْعِشَاءَ وَأَقْرَأُ قَلِيلًا وَأُصَلِّي اور میں نماز وَأُصَلِّي الْعِشَاءَ اور میں عشاء کی نماز پڑھتا ہوں، وَأَقْرَأُ قَلِيلًا اور میں تھوڑا پڑھتا ہوں، اور میں عشاء کی نماز کے بعد تھوڑا پڑھتا ہوں۔ ثم انام علی اسم اللہ وذکرہ ثم پھر انام میں سوتا ہوں، علی اسم اللہ اللہ کے نام پر، وذکرہ اور اس کے ذکر پر، پھر میں اللہ کے نام اور اس کے ذکر پر سو جاتا ہوں۔ تلک عادتی کل یوم لا اخالفها، تلک عادتی یہی میری عادت ہے، کل یوم روزانہ کی، لا اخالفها میں اس کے برخلاف نہیں چلتا ہوں، روزانہ کی یہی میری عادت ہے، میں اس عادت کے خلاف ورزی نہیں کرتا۔ وَأَقُومُ مُبَكِّرًا يَوْمَ الْعُطْلَةِ أَيْضًا وَأَقُومُ اور میں اٹھتا ہوں، مُبَكِّرًا جلد، یوم العطلۃ چھٹی کے دن، ایضاً بھی۔ دیکھیے العطلۃ کے معنی ہوتا ہے چھٹی، ایضاً کے معنی ہوتا ہے بھی، اور میں چھٹی کے دن میں بھی جلد اٹھتا ہوں۔ وَأُصَلِّي مَعَ الْجَمَاعَةِ وَأَتْلُو الْقُرْآنَ وَأُصَلِّي اور میں نماز پڑھتا ہوں، مع الجماعۃ جماعت کے ساتھ، وَأَتْلُو الْقُرْآنَ اور میں قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہوں، اور میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہوں اور میں قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہوں۔ وَأَقْضِي الْيَوْمَ فِي مُطَالَعَةِ كِتَابٍ وَمُحَادَثَةٍ مَعَ أَبِي وَأُمِّي وَإِخْوَتِي وَفِي زِيَارَةِ قَرِيبٍ أَوْ عِيَادَةِ مَرِيضٍ۔ وَأَقْضِي الْيَوْمَ اور میں دن گزارتا ہوں، فی مطالعۃ کتاب کسی کتاب کے مطالعے میں، ومحادثۃ مع ابی و امی و اخوتی، ومحادثۃ مع ابی اور اپنے والد، و امی اور اپنی والدہ، و اخوتی اور اپنے بھائیوں کے ساتھ گفتگو میں، وفی زیارت قریب اور کسی رشتہ دار کی زیارت میں، او عیادت مریض یا کسی مریض کی عیادت میں۔ دیکھیے یہ عبارت بہت پیچیدہ ہے، سمجھیے انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گی۔ وَأَقْضِي الْيَوْمَ فِي مُطَالَعَةِ كِتَابٍ وَمُحَادَثَةٍ مَعَ أَبِي وَأُمِّي وَإِخْوَتِي وَفِي زِيَارَةِ قَرِيبٍ أَوْ عِيَادَةِ مَرِيضٍ اور میں
کسی کتاب کے مطالعے میں، اور اپنے والد اور اپنی والدہ اور اپنے بھائیوں کے ساتھ گفتگو میں، اور کسی رشتہ دار کی زیارت یا کسی مریض کی عیادت میں دن گزارتا ہوں۔ وَأَمْكُثُ أَحْيَانًا فِي الْبَيْتِ، وَأَمْكُثُ اور میں ٹھہرتا ہوں، احیاناً کبھی کبھی، فی البیت گھر میں، اور میں کبھی کبھی گھر میں ٹھہرتا ہوں۔ وَأَخْرُجُ إِلَى الْخَارِجِ وَأَخْرُجُ اور میں نکلتا ہوں، احیاناً کبھی کبھی، إِلَى الْخَارِجِ باہر کی طرف، اور میں کبھی کبھی باہر نکلتا ہوں۔